جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی تھی، جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے تصویر دکھائی تیرے در کی، ہم نے جسے تصویر انوار کا عالم نظر آیا، چلمل جو ذرا میں نے اٹھائی تیرے در کی، چلمل جو ذرا میں نے آیا ہے نصیب آج تمنا یہی رہ کر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں۔ جناب صاحبزادہ نصیر الدین شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جتنی آپ کی طبیعت ہو آپ خطاب فرمائیں گے۔ جناب حضور قبلہ صاحب خصوصاً على سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى وعلى کمل اتباعہ الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، معزز سامعین، مشائخ اعظام، علماء کرام، نعت خوانان مصطفیٰ اور دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والے
تمام مندوب معزز قادمین، یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں تخت پڑی جگہ کا نام تو قاضیاں روات کے قریب یہاں میں ایک روحانی سلسلے کے بزرگ صاحب مزار کے سالانہ عرس کے موقع پر یہاں آیا، اور حاجی عبد المجید صاحب کا اصرار مدت سے تھا محفل بہت دیر سے جاری ہے، جیسے کہ الطاف شاہ صاحب نے فرمایا، لطف بھی آیا، اور گل طارف صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں، اور پھر سید الطاف حسین شاہ صاحب نے جس محبت اور خلوص سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گلہائے عقیدت پیش کیے، اگرچہ اشعار میرے تھے لیکن ان کو پیش کرنے کا جو ڈھب تھا اس میں شعر کی معنویت اور جو اس میں کہا گیا ہے اگر اچھا پڑھنے والا ہو تو اس میں لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نزول کے اعتبار سے عرب میں اترا، لیکن عرب کے لیے ہی نہیں اترا۔ ہمارا ایک مقولہ ہے علماء کا کہ اترا حجاز میں ہے، پڑھا مصر نے ہے، اور سمجھا عجم نے۔ تو پڑھنے کا ڈھب جو ہے یہ لطف پیدا کرتا ہے، اور پھر نعت میں خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بارگاہ میں حاضری ہے تصوراتی دنیا میں، یہ ضروری نہیں کہ وہاں پہنچ کر ہی قرب حاصل ہو۔ جن کو وہ اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں اور جن کو اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں، بسانے کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ عشق نہیں ہوتا، یہ عشاق تو محبوب کو بساتے ہیں لیکن محبوب بھی عشاق کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جامی علیہ رحمت مدینہ شریف حاضر ہوتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وداعی لمحات ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے بسلامت روی و باز آئی، کہ اللہ تجھے سلامتی سے لے جائے اور تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے۔ اور جب آخری بار حاضر ہوئے تو صرف یہ آواز آئی کہ بسلامت روی۔ جامی سمجھ گئے کہ آئندہ سال حاضری نہیں ہوگی، تو اللہ کے جو مقبول ہیں اللہ ان کو دوست کہتا ہے۔ میں نے یہ لفظ کہا ہے نا کہ جن کو وہ اپنی نظروں میں بسا لیتے ہیں، عشاق تو بساتے ہیں، محبوب کس طرح بساتے ہیں؟ تو اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ دوست ہے ان کا جو ایمان لائے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، تو دوستوں کو اپنی نظروں میں بساتے ہیں تو ان کو دوست کہتے ہیں۔ دشمن کبھی اپنی نظروں میں دشمن کو نہیں بساتا، دوست بساتے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے مقبولوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو دوست کہہ رہا ہے تو گویا وہ اپنی
چشم قدرت میں ان کو بسائے ہوئے ہے، وہ مرکز توجہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ ان لوگوں کو محبت اور مہربانی سے دیکھتی ہے کہ جو ان کا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں۔ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ عاشقاں ہر چند مشتاق جمال دل برند، دل براں بر عاشقاں از عاشقاں عاشق ترند، عشق می نازت بحسن و حسن می نازت بعشق، آرے آرے این دو معنی عاشق یک دیگرند۔ جو میں نے کہا نا کہ یہ یک طرفہ محبت نہیں ہے، یہ دونوں طرف سے رابطہ ہوتا ہے کہ عاشق جو ہیں وہ ہر چند اپنے محبوب کے شیدا ہوتے ہیں، لیکن عاشقاں دل براں بر عاشقاں از عاشقاں عاشق ترند، لیکن جو محبوب ہوتے ہیں وہ اپنے عاشقوں پر عاشقوں سے بڑھ کر عاشق ہوتے ہیں۔ گویا کیا نتیجہ نکلا کہ عشق میں نازت بحسنوں، عشق ناز کرتا ہے حسن پر اور حسن ناز کرتا ہے عشق پر۔ آرے آرے این تو معنی عاشق یک دیگرن، تو ثابت کیا ہوا کہ یہ دونوں جو حقیقتیں ہیں وہ ایک دوسرے کی عاشق ہیں۔ عشق حسن پر شیدا ہے اور حسن جو ہے وہ عشق پر شیدا ہے۔ اس لیے کہ اگر حسن ہو اور عشق نہ ہو تو حسن بیکار، اور اگر عشق ہو اور حسن نہ ہو تو پھر بھی بے فائدہ ہے کام۔ دونوں طرف توجہ ہے۔ دیکھیں کسی نے کہا پہلے چند ذرا ذوق کی باتیں بھی ہو جائیں کہ بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر، بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر، بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے۔ کھڑا کر سو نعرہ رسالت تو دو ہاتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے۔ اگر دکان میں بہت سی اشیاء سجی ہوئی ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کا مال رکھا ہوا ہو اور گاہک نہ ہو تو وہ فضول ہے۔ حسن ہو اور اس کے شیدائی نہ ہو، اس کے خریدار نہ ہو تو وہ حسن کا وہ لطف نہیں آتا۔ یوسف ہو اور مصر کا بازار نہ ہو، یوسف ہو لیکن چشم زلیخا نہ ہو، تو عجیب سی بات ہے۔ دیکھا تو سب نے ہے، انہوں نے بھی دیکھا تھا جنہوں نے انہیں کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف کو انہوں نے بھی دیکھا تھا لیکن انہوں نے بچشم زلیخا نہیں دیکھا، بھائی کی آنکھ سے دیکھا، زلیخا کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو جس وقت زلیخا پر زبانیں تان دراز ہوئی، لوگوں نے گلے شکوے کیے، اس نے قرآن مجید نے اس کا تفصیلی بیان کیا، ذکر کیا، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ وہاں ان کو بلایا گیا، اس نے ایک محفل آراستہ کی اور تکیے لگائے اور ان کو بٹھا دیا اور اپنے محبوب سے کہا کہ تو ان پر طلوع ہو۔ تو جب آفتاب یوسف، آفتاب جمال یوسف زنان مصر کی آنکھ کے متلے پر طلوع ہوا، مطلع چشم زنان مصر پر طلوع ہوا، تو اس وقت فلما رأینہ اکبرنہ، قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کی، اس نے کہا کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ حسن جو ہے
اپنے انداز میں اپنی تمام رعنائیاں پھیلاتا ہے اور جلوہ سامانیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر اس کے لیے چشم زلیخا چاہیے۔ پروانہ ہے ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے، ہر لائٹ پر نہیں مرتا، نائٹ بھی ہو اور لائٹ بھی، رات بھی ہو اور شمع کی بات بھی ہو۔ پھر مرتا ہے، مطلق روشنی پر نہیں مرتا۔ اب دن ہے، مطلع صاف ہے، سورج طلوع ہے، رات کو چاند نمودار ہوتا ہے، لیکن اور حشرات الارض بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن روشنی پر کوئی جانور نہیں مرتا۔ مخصوص لائٹ ہے، اس پر پروانہ اپنی جان دیتا ہے۔ کسی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی، مجھے یاد آ گئی، بس وہ سب کو لے کر ساتھ چلتا ہوں۔ صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ صبح و دم لاشیں اٹھیں بزم سے پروانوں کی، یہ تواضع ہوئی ایک رات کے مہمانوں کی۔ لیکن شمع بھی اپنے مقام پر سچی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بخدا شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو۔ بہت بڑی قسم اٹھانی ہو نا، تو یا کسی بچے کے سر پر ہاتھ ماں رکھتی ہے، تو یا انسان اپنے سر پر کہتا ہے کہ میں آگ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ جل جاؤں اگر جھوٹا ہوں۔ تو بخدا شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، بخدا میں نے جلایا نہیں پروانے کو۔ شمع نے سر پہ رکھی آگ قسم کھانے کو، خود جلا میں نے جلایا نہیں پروانے۔ اب پروانے سے پوچھئے کہ روشنیاں تو مختلف ہیں، چاند کی روشنی بھی ہے، سورج کی روشنی بھی ہے، اور منظر بھی ہیں اور انداز بھی ہیں روشنی کے، لیکن تو شمع پر کیوں مرتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت۔ تو فطرت نے جو اس کے اندر گداز رکھا ہے وہ ایک لائٹ مخصوص کے لیے مخصوص ہے، وہ ہر روشنی پر نہیں مرتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کے، زندگی گزارنے کے اللہ نے اور بھی مناظر پیدا کیے ہیں، مختلف ممالک ہیں، وہاں کی تہذیبیں ہیں، وہاں کا حسن و جمال ہے، مناظر فطرت ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں دلچسپی کی کہ ان کی طرف متوجہ ہونے سے انسان کی زندگی بہتر اور اچھی گزر سکتی ہے۔ لیکن تم کیسے لوگ ہو کہ ہر وقت مدینے کا نام لیے جاتے ہو اور ہر وقت مدینے والے کے ذکر سے محفل آراستہ کرتے ہو اور اسی کا نام جپے جا رہے ہو؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم تو سرکار کے غلام ہیں، کسی وقت کسی وجہ سے حاضری نہ بھی ہو سکے تو ہم تو ان غلام، وہ احمد رضا صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ میں خانہ زاد کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ تو ہم تو خانہ زاد ہیں۔ خانہ زاد کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر کا غلام ہو، جو نسلاً بعد نسلاً اس گھر کی غلامی کرتا آیا ہو۔
اور اس کی نسل جو پیدا ہو اس کی پشت سے وہ بھی اسی گھر کی نسل بنسل غلام چلی آتی ہو، اس کو خانہ زاد کہتے ہیں۔ دلوی عرض کرتے ہیں کہ میں خانہ زادے کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی، میں ٹوٹے پھوٹے شعر بھی کہتا ہوں، اس حوالے سے بھی کوئی بات کر دوں کہ یہ صورت لکھی ہوئی میں نے نئی بات دیکھی ہے کہ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ آدم سے، یہ مولانا فاضل بریلوی کے لوگ شعر تو بڑے پڑھتے ہیں اور داد بھی بڑے دیتے ہیں اور پیسے بھی نعت خانوں کو دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچ سمجھ کر بھی انہوں نے کیا کہا کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ آدم سے لے کر بریلوی فاضل بریلوی کی والد تک جتنی نسلیں آئی ہیں منتقل ہوئی ہیں، میرے ماں باپ کی جو شکل ہے وہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کی فہرست میں ازل سے لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں خانہ زادے کہنا ہوں، آدم کی پشت سے چلا ہوں تو حضور کے گھر کا غلام ہوں۔ یہ اپنی غلامی کا سلسلہ آدم تک ملا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اس شعر کو کہ میں خانہ زادے کہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نام کسی کا اور ہو، یہ عجیب بات کی، اگرچہ مولانا نے ایک فقہی مسئلہ ہے، فوٹو اور تصویر کے خلاف تھے، اور ٹھیک ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن ضرورت وقت بھی ہے، کچھ ضروری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال آج کل پاسپورٹ ہے آپ کے سامنے، تو صرف نام سے کام نہیں چلتا بلکہ تصویر بھی دیکھی جاتی ہے۔ میں بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ نام کوئی اور ہو اور شکل کوئی اور ہو، نہیں، آدم تک جو میرے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ فوٹو بھی ہیں کہ یہ ہے آپ کا غلام، نام بھی لکھا ہوا ہے اور تصویر بھی ہے، تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اتنی پکی بات کی۔ تو ہم تو خانہ زادے کوہنا ہیں، یہ سب آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، بحمداللہ سارا پاکستان اور سارا عالم اسلام آپ کا غلام ہے، اگر سمجھے تو، اگر سمجھے تو، نہ سمجھے تو اس کا علاج نہیں ہے، اس کا علاج تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ علاج کرتا بھی ہے۔ لیکن میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو نیاز مند ہیں، ہم نے تو چاہے کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو، ہم نے تو یہ سلسلہ جو نیاز کا ہے یہ پیش کرنا ہی ہے۔ لیکن ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں سے وابستہ ہیں جو مدینہ شریف سے اتنی پرانی نسبتیں رکھتے ہیں کہ عجیب بات، ابھی میں راستے میں آتے ہوئے گلتارف سے کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ایک شعر کہا ہے ابھی کہ بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بگڑی، افضل علوی سے بھی میں نے یہی کہا کہ میری کیفیت ایسی ہوئی یہ مقطع کہنے کے وقت کہ میدان معاشر ہے، افراتفری کا عالم ہے، تو میں کسی صف میں کہیں پیچھے دھکے کھا رہا ہوں، کھڑا ہوا، پتہ نہیں کیا بنے گا، سب لوگ پریشان ہیں۔ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ ماں کے پاس اگر بچہ جائے گا تو وہ کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی، پیچھے ہٹ جا، بیوی سے پوچھے گا، اولاد سے پوچھے گا، باپ سے پوچھے گا، سب لوگ چھوڑ جائیں گے، افراتفری کا عالم ہے، کہیں دھکے کھا رہے ہیں ہم خدا جانے کہاں۔ تو اب کیا بنے گا؟ جلالے کی بریائی سامنے ہے، اور جو حدیث شریف میں مناظر آئے ہیں قیامت کے۔ تو میں ایک دن جب یہ شعر سوچ رہا تھا تو مصرع ہوا
کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے، تو یکدم یہ آپ یقین کیجئے کہ میں کہیں دھکے کھا رہا ہوں اپنے خیال کی دنیا میں کہ میں کہاں جاؤں گا، مجھ سے باز پرس ہوگی اور اب کیا ہوگا۔ اتنے میں پتہ چلتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے، تو تمام امت کے جان میں جان آ گئی کہ اب کوئی آسرا پیدا ہو گیا ہے، اب اللہ کے جلال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ہماری جان بچ گئی۔ جس طرح دنیا کے معاملات ہوتے ہیں، انسان پھنس جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس کا ایک چارہ جو یا علاج کرنے والا یا اس کا معاون کوئی پہنچ جائے تو انسان کہتا ہے جناب اب خیر ہوگی خیر۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہو۔ ذرا آپ تصور کریں کہ حضور، یہ میں کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے دل کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا بھی تو حق ہے نا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، ہمارا حق بھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آؤں گا بھئی آپ لوگ ذوق سے سن رہے ہیں میری باتیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 صحابہ کو دیکھا، تقریباً 6 یا 7 کو، تو کہتے ہیں میں بچہ تھا تو حضرت انس تشریف فرما تھے، میں نہیں جانتا تھا، میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا ثابت کے ساتھ، تو میرے بابا آگے گئے تو ہجوم تھا، بڑے بڑے محدثین، تابعین، فقہا اور بڑے بڑے علماء اکناف عالم سے اکٹھے تھے، دنیا سے ہر طرف سے، تو ایک ہجوم تھا، دنیا ٹوٹ پڑ رہی تھی۔ تو میں نے کہا بابا یہ کیا ہجوم ہے، لوگ کیوں یہاں جمع ہیں اور ٹوٹ پڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ جناب انس ہیں حضور کے غلام، اور بڑے بڑے فقہا اور محدثین جو ہیں ان کی زیارت کے لیے لپک رہے ہیں کہ ان کا چہرہ دیکھ لیں۔ خیر کہتے ہیں میں جب وہاں گیا تو میں نے وہ منظر اب اس طرح محدثین، اجلائے محدثین انس کو دیکھا، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے جو گھٹنے مبارک تھے وہ یہاں سر سے اونچے تھے، آپ کی جو سر مبارک تھا وہ اس طرح جھکا ہوا، اور آپ کے بھویں جو ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے، بالکل آخری زمانہ تھا، تو یوں اٹھا کر دیکھتے تھے لوگوں کو، تو اس چہرے کے وہ چہرہ، وہ آنکھ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے ایک شعر کہا تھا کہ ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ تو یہ مطاف چہرہ مصطفیٰ کے گرد جو پھری ہوئی آنکھیں ہیں، اس کا دیدار کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے تھے، ایک جھلک دیکھتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے، ایک جھلک دیتے، کہتے ہیں میرا ٹائم بھی آیا اور میں نے بھی جناب انس کی زیارت کی۔ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اس کے ساتھ، تو وہ جو ہجوم تھا، اب دیکھیں نا ایک منظر ہے، بیت اللہ شریف ہے، ہجوم ویسے بھی ہوتا ہے، اور مطاف جو ہے وہاں تو علم والے بھی، بے علم بھی، امیر بھی، غریب بھی، ہر طبقے کے، ہر نسل کے، ہر رنگ کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، لیکن جناب انس کی طرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو چہرہ مصطفیٰ کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں، اور محدثین، علماء، اجلاء تابعین کا ہجوم ہے، تو وہ جو ایک دنیا پڑی ہوئی ہے نا، وہی عالم ہوگا قیامت کے دن۔ مجھے بالکل وہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آ گئے کہ جس طرح چیمٹیاں ایک سوراخ پر
پڑی ہوتی ہیں، اس طرح دنیا ٹوٹ رہی تھی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ تو اب سرکار وہاں تشریف فرما ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں مقام محمود پہ، تشریف لا رہے ہیں، ایک مصلی، میں نے جو آیت پڑھی ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، تو یہ غلط فہمی ہے ایک بات لوگوں کی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کا کیا مفہوم ہے۔ شفاعت والشفع والوتر قرآن میں آتا ہے، شفا جوڑے کو کہتے ہیں، اور دوسرا آدمی جو ساتھ مل کر عدالت کے کٹہرے میں قاضی یا جج کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اس کی سفارش کرے۔ بڑی توجہ کی بات ہے کہ سفارش، لوگ کہتے ہیں کہ جج جو ہیں دنیا کے، آپ ان کی مثال دیتے ہیں، وہ سفارش قبول نہیں کرتے۔ کٹہرے میں کوئی شخص کھڑے ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو محمد مصطفیٰ کٹہرے میں ہر امتی کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں گے؟ یہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ اعتراض ہے جو عقیدہ شفاعت کا انکار کرتا ہے، اور مسلمان بھی ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ جتنے لوگ جمع ہیں اور یہ آواز میری جہاں تک پہنچے گی تو کچھ غلط فہمیاں جو ہیں یہ عقیدے کی علمی یہ رفع ہونی چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اعمال کی طرف قرآن مجید نے انسان کو متوجہ کیا۔ عمل کا مقام بہت بڑا ہے، خود انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا، جو شریعت لائے ان پر پہلے عمل کر کے خود دکھایا، پھر امت کو چلنے کی تلقین فرمائی۔ عمل ضروری ہے، عمل کے بغیر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ فرقہ کہتا ہے کہ عمل کیا وہ دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، قرآن بھرا ہوا ہے۔ یہ عقیدہ شفاعت کی جو احادیث ہیں یہ اس درجے کی نہیں ہیں، تو کون ہے جو قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ ان کا یہ کہنا ہے۔ وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے اس کے متعلق بہت غور کیا، دیکھا، کیونکہ مخالف کی بات کو صرف اس لیے رد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک مخصوص مکتبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم سچی بات سنیں یا سن سکیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ اگر مخالف بھی دوسرے مسلک اور مشرب کا آدمی جو اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتا ہے، اس کے پاس دلیل ہے، تو وہ اگر دلیل پیش کرتا ہے تو ہم سنیں گے، پھر غور کریں گے، ہمیں حق ہے کہ ہم غور کریں۔ اس کے بعد اگر دلائل اس کے مضبوط ہوئے تو ہم انصاف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم وہ کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہے، ہم غلطی پر ہیں، لیکن دیکھنے کا، سوچنے کا تو حق ہے نا۔ میں نے بہت غور کیا، قرآن مجید میں جہاں شفاعت کے حوالے سے آیات بہت آئیں، عرب کا عقیدہ تھا اس زمانے کا، جو لات، عزا، منات، ہبل، ان کا تصور رکھتے تھے اور ان سے مانگتے تھے، اور کسی کو وہ شفیع مانتے تھے کہ یہ ہمیں بارش لے کر دیتا ہے، کسی کو کیا مانتے تھے کسی طرح۔ لیکن بتوں کے ساتھ انسانوں کو اور پھر انبیاء علیہ السلام کو تشبیہ دینا، جامد و ساکت اور غیر متحرک، جو متحرک بالارادہ بھی نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی جان اور سکت بھی نہ ہو، اس بے جان چیز کو جس کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہو،
بنایا ہو جس کے ناک بھاؤں سیدھی کرنی جو ہے انسان کی اپنی اختیار میں ہے، کہ اگر اس کی ناک بڑی بنا دے، اس کے ہاتھ لمبے بنا دے، اس کو بدصورت بنا دے یا خوبصورت بنا دے، تو جس کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں اس کا بنانا ہے سب کچھ، تو وہ اس کو شفیع سمجھے کہ یہ ہمیں لے دے گا، اللہ سے بارش دلوائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ تو اس عقیدے کو اللہ نے باطل قرار دیا کہ تم جن کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہو یا ان سے براہ راست تم مانگتے ہو کہ تم ہمیں دلواؤ یا دو، تو یہ چیز غلط ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ یہ دوسرے مذاہب جو ہیں جو اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں، پھر ان سے مانگتے ہیں، یہ کتنی حماقت کی بات ہے، دانائی تو نہیں ہے نا۔ ان کو اب معاملہ یہ ہے کہ ان بتوں پر قیاس کرنا، انسان کو قیاس کرنا کہ یہ بت کی طرح ہے۔ بت کو تو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کے بت کو رحمان نے بنایا۔ ضمن بات یاد آ گئی، حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو کسی نے کہا، کوئی مولوی صاحب آئے معترض قسم کے ہوتے ہیں نا، اکثر اعتراض بھی ہوتا رہتا ہے، تو ان کی کوئی بات سمجھ میں اکثر ان کے نہیں آتی، تو انہوں نے کہا کہ فرید تجھے کیا ہوا ہے، تو یہ یہاں بت بن کر بیٹھا ہے اور لوگوں سے پوجا کروا رہا ہے، یہاں بت بن کر بیٹھا ہے۔ تو پتہ ہے حضرت بابا صاحب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ من آ بتم کے خدا ساختہ است، میں اللہ کا بنایا ہوا بت ہوں۔ جو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں ان کی پوجا منع ہے، وہ بت پرستی ہے، اور میں تو اللہ کا بنایا ہوا ہوں، بتاؤ مجھے اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ واقعی تو اللہ، اب وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو میرے پاس آتے ہیں، تو اگر تو مجھے بت ہی کہتا ہے تو یہ تو نے نہیں بنایا یا تجھ جیسے کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ مجھے اللہ نے بنایا، تو اللہ کے بنائے ہوئے بت کی تو توہین کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کے بت بنائے، لوگ آنے نہیں جان پہ گی بتے بت وچ جان پینی، پنجابی بیٹھے ہوئے وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ۔ اور پنجابیاں نہ بھی حق کہنا چاہیے، اپنی زبان کی تروٹی پجی اردو تے سی بولی کی دی سمجھ کی دی، لیکن ذرا تھوڑی جی پنجابی دا وہ آنے نا کہ بڑے بندے، میں جڑا مصرع پڑھیا نا، وَلِلْأَرْضِ مِنْ كَاسِ الْكِرَامِ نَصِيبٌ، جڑے کریم اچھے لوگ ہون وہ زمین ہمیں حصہ دے کے ٹرنے، پانی پینے تھوڑا جا ڈول چھوڑنے، اس نمی حصہ جتھے بیٹھے ہیں۔ بعد مرنے کے بھی نسبت جو ہے میں خانے سے اپنے حصے کی چھلک جاتی ہے کہ او چپ رہ کے کہ اساں جڑے بولنے بتن او نہ بولنے والے بتاں کول وین کے سجدے کرنے تے منگنے، زبانیں بند کر دی ان بتوں نے بے زبان ہو کر، بولنے بھی نہیں تے لوگوں نے زبانہ بند کر چھوڑیں، پتہ نہیں اناتی ہوئے ہیں۔ لیکن اسی جڑے اس نے بنائے بتاں اسی بولنے تے کہ آنے ہیں کہ اساں نے اگے سجدہ نہ کرو، اساں کو نہ منگو اللہ کی ذات کو جس اساں بنایا ہے، خالق حقیقت۔ کتنا بتاں فرق ہویا، او بت چپ رہنے، پاویں انہاں کے تسی سجدہ دیو، پاویں انہاں کو مراداں منگو، پاویں انہاں کو جو بلا منگو، او چپ رہنے، تساں کدے کچھ نہیں آنے۔ اے ہندوانی ایک ہے نا او شیراں والی، وہ بیٹھی ہوئی کئی بار تکیا تے گئے ہیں
تو شیرہ علی بیٹھی ہے اس نیک بختی ہیں جو مرضی پہ آکو چپ بیٹھنے پاویں سجدے پہ لگے ان سارے سجدے منع نہیں کرنی لیکن اسی جڑے اللہ نے بوتا اساں میں جان پائی تے اسی بول کے آنے ہیں کہ نہ کرے وہ بولنے نہیں اسی بول کے آنے کتنا فرق ہے انہاں بتاں سے اللہ نے بنائے ہیں بتاں اس واسطے انہاں بے جان بتاں تے تسی اللہ نے بنائے بتاں یعنی انسان قیاس نہ کرو اے جڑی شفاعت ہے اے قیامت والے دن اے گل نہیں کہ انہاں بے جان چیزاں جنہاں تسی شفیع سمجھنے ہو تے تسی ظاہر جیسا شفیع سمجھنے اس نال کچھ آس بھی وابستہ ہو نہیں انسان نہیں بھئی مہربانی کرتی تے او ایک ہمدردی یا فضیلت جڑی تساں نے اندر آنی ہے نا یہ بڑی اونچی چیز ہے شخصیت ہے تسی اسے چڑھاوے چڑھنے ہو سا پیسے اسے سٹنے ہو یا او عقیدتاں جڑیاں اللہ تعالیٰ نال اپنے معبود نال تساں ہونیاں چاہیے ہیں او تسی ایک بت نال وابستہ کر چھوڑنے ہو اس لیے اللہ نفی فرمانا ہے کہ اے عظمت صرف میری ہے میں ہی تہاڈا خالق اور مالک ہاں معبود میں ہی ہاں میں نے جا کسی نہ سمجھو نہ کسی نبی ہاں نہ کسی ولی ہاں نہ کسی ناصر اللہ کچھ بھی میں ہی میں ہوں شفاعت کے گئے کہ قیامت والے دن سارا میدان معاشر پریا اسی اس وچ جڑی شفاعت نہ اسی جڑا جواب میں دینا پیا وہ یہ کہ انہاں بتاں کو نہیں وہ شفاعت نہیں اسی کرنے یہ شفاعت انسان نہیں اور حدیثاں اتنے تک بھی آیا کہ جڑے لوگ عام مسلمان نیک لوگ چنگے لوگ انہاں بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے سی کہ تسانی عبادت اور پاکیزہ زندگی گزارنے نہ میں اے صلہ دے سکنا کہ تسی چند گندے مندے بندے نہیں سفارش بھی کر سو تو میں اپنی رحمت عامہ نے تحت نہ معاف کر سکتا اے جناب محلے نے شہر نے عام چنگے جڑے لوگ صالحین جڑی صالح ہونے واسطے کوئی مزار تے روضہ تے دربار ہونا ضروری نہیں ہونا بڑے بڑے قبرستانہ بڑے بڑے غوث تے کتب دبے جنہاں تسی زندگی وچ کسی کھاتے چ نہیں پایا تے او اللہ نے کاغذاں وچ صفحے اول نے لوگاں نے میں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت تسی دسو نا صحابہ کرام سارے دفن جنت البقیع وچ کو روضہ پڑھے قبراں نشان بھی مٹ گئے لیکن انہوں نے نیاز مندی یہی کہ نہ ہم رہیں نہ ہمارا کہیں مزار رہے اسی تے تنی ذات تے مٹنے والے ہیں او گنبد خضرا والے اسی تا تنے عاشقاں وچوں تے عاشقاں نہ کہے نشان ہی مک ونجے تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے تو اس صاحب میں لوگ انہاں اپنے دارو توہین نال نشان مٹائے لیکن اے نہیں پتہ ہے کہ جنہاں نے نشان مٹ ونجن او عاشقاں نہیں صاحب نے لوگ ہونا تسان نشان مٹائن اس واسطے کہ انہاں نے نام و نشان مٹ ونجے تے عاشق جڑے او آہنن اسانا عاشق ہو نہیں ہوئے جس نے نام و نشان مٹائن تسان تے خود صحابہ کرام اور اہل بیت مقام دیتا ہے اس شاہ کے مصطفیٰ ہونے نا انہوں نے نام و نشان مٹایا اس وچ بہت ساری گلاں وچ نکل آنے بڑا اوکھا ہو کے ٹرنا پیا بہت سارے ساتھی جامی حافظ قرآن حدیث سارا مضمون نال نال چلنا ہے کوئی نال بول بھی جائے تو میں 10 بھی چھوڑے کر رہا ہے اے اور شفاعت جڑی ہے اے اس قسم نہیں کہ تسی اتھے ون کے اللہ تعالیٰ شفیع غالب شفیع غالب کے ہونا ہے جڑا بندہ تونس نہ لا کے نہیں وہ نہیں تھا بخش یہ ہونا ہے شفیع غالب کوئی نبی اللہ تے شفیع غالب نہیں یہ عقیدہ رکھو اور عقیدہ اہل سنت نے شفیع غالب کے جڑا تونس نال اللہ مناوے کہ نہیں تو ایسا بخشنا ہی بخشنا ہے میں جے پہ آنا بخش کسی نے جرت نہیں عرض کر رہے ہیں کوئی آنکھ نہیں سکنا
من ذا الذی یشفع عنده کون سو ہویا تو پھر ہے نہیں کہ میں جس طرح قرآن نہ میں ہے اس طرح میں پڑھیا یہ صرف مولوی یہ آیت نہیں پڑھ سکنا میں جڑی آیت پڑھی ہے جس طرح من ہے اس طرح انج میں پڑھیا من ذا الذی یشفع عنده کون ہے وہ اس کو جڑی سفارش کرے یہ تو الٹا اللہ تا اس پہ دینا ہے بندیاں اللہ اپنی شان اور جلال نال کہنا کون ہے تو ساری جرت کی نہیں میں کو لاوے کتنا فرق ہے اللہ باذنہ ہاں جسا میں اذن دے چھوڑا کہ ہاں محمد مصطفیٰ پہلے آ جڑا مقام محمود سے کھلوتا ہے وہ پہلے آ ایک میں توجہ طلب گل پیش کرنا اسا یبعثک ربک مقام محمودا کہ تدا مقام محمود تے یقیناً اللہ پہنچاسی اور تسی دسو کہ مقام محمود کے جتھے او مقام کے جس تھے ساریاں تعریفاں رلن دنیا نیا جتنی دنیا کرے تے او مقام نہیں تعریف ہو سی محمود مقام محمود ہو سی او مقام محمود ہے جس سے صاحب مقام محمود کھلوتا ہے کہ ساری دنیا نیا حمدہ تعریفاں رلن تے اس مقام واسطے او مقام کے بنسی حمد کیتا ہویا مقام مقام محمود نہ کہ میں نے تعریف کیا ہوا مقام وہ مقام محمود ہے وہ کہ مقام محمود ہون جڑی پوری دنیا نے تعریفاں کیتیاں ہیں اس اتے محمد مصطفیٰ کھلوتے ہوئے ہم مقام محمود تے محمد کھلوتے ہیں تے اور حامد کون ہے پوری کائنات ہے اور خود اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرنا ہے کیوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ کے فرشتے نبی تے صلاۃ بھیجنے صلاۃ رحمت ہے صلاۃ تعریف ہے صلاۃ مہربانی نہ نام ہے تے صلاۃ جڑی بھیجنے تے وہ تعریف نہیں کرنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا سراجا منیر تعریف نہیں تعریف ہے انا اعطیناک الکوثر تعریف نہیں ذرا سننے پہ ذوق شوق نہ لو تعریف ہے کہ نہیں بولو پتہ ہے تعریف ہے نا انا اعطیناک الکوثر اساں تو دا کوثر عطا کیتی تے جس عطا کیتی اس عزت دینا ہے اساں تے پھر دے کے آہنا پہ ہے کہ میں تو دا دیتا ہے تاجے لوگ تکن لوگ سنن کہ میں محمد دیتا ہے کوثر دیتی عطا کیتی سبحان اللہ اس نال تھوڑا جا جملے میں ملائے بعض لوگ دیتی اللہ ہے کوثر حوض کوثر اس دیتا ہے کہ بعض لوگ ایمی تھوڑی جی تکلیف پتہ نہیں کی اسی ذرا کیف میں کوثر نہ اور میں نے اس واسطے میں نسخہ تھوڑا جلایا مر جائیں حاسد جل جل کر مر جائیں حاسد جل جل کر غم مت کر اے میرے پیغمبر جل جائیں مر جائیں حاسد جل جل کر تنگ نہ ہو تنگ میں اس وقت آکھیا ولا تکن فی ذیک مما یمکرون اس تنگی بھی کرے جڑے تنے اے محمد تنے خلاف مکر کرنے نا غلط گلاں کرنے لوکیاں گلاں تنی شان تو کٹ گیاں جڑیاں تنے مناسب نہیں او گلاں تنے نال کرنے انہاں نال تو دل تنگ نہ ہویا کر دیکھو نا اے محبت اور مہربانی ہے
کہ آسرا دینا نال نبی نال آسرا اللہ تعالیٰ نے ذات نہ کہ تو تنگ نہ ہویا کر بتقاضا بشریت اگر کوئی تنگی آوی نہیں چھوڑ دیا کر مہنڈی راہ وچ یہ گلاں آنیاں رہنیاں تنگ نہ ہو اے میرے پیمبر دیتا جا بھر بھر کے ساغر انا آتینا پیالے دتی جو جڑے تنگ ہونے وہ ہونے رہو لیکن اتھے تنگ کوئی نہیں ہو لگا یہ میں دس چھوڑا نہیں گلاں دنیا نہیں ہے اتھے ہی گلاں سارے کرنے اتھے اس پیالے پیچھے سارے مرسن اتھے سارے مرسن کیونکہ بہرحال پانی پانی ہونا ہے تے پھر محمد مصطفیٰ نے ہاتھ نہ کو اس ویلے پریشان ہو سن انہاں چاہیے کہ اس دنیا وچ اس انعام من ونجن تے اس مقام تے کھل کے جس کی ساری حامد ہو سی کائنات حمد کرتی اس مقام محمود تے کھلو کے حمد محمود کے در جملہ سور شد بانوار محمد جلوگر اس مقام تے کھلو کے آپ او تعریف کر سن اللہ نے کہ فرمایا کہ آج تک آدم تو گن کے عیسیٰ تک اور کائنات نے آخری وقت تک جڑا انسان مخلوق پیدا ہوئی نہ کسی ملائکہ بھی جو تعریف کیتی ہے نہ کسی نبیاں تعریف اللہ دی حمد نصیب ہوئی ہے جڑی اس دیاڑے اس مقام تے کھلو کے میں کرتا ایڈے مقام تے کھلارنا یہ تو قرآن ہے نا یہ حدیث نہیں نا کوئی ضعیف ہے قرآن ہے قرآن میں تو احتمال نہیں ہو سکتا نا عسى يبعثك ربك مقام محمودا تے مقام محمود تے کھلو کے جڑی آپ تعریف کر سن اللہ نے جس نے اج تک تصور وچ بھی حمد نہیں آئی مخلوق نے وچ او حمد آپ بیان کرتا کہ تسی دسو نا کہ او ذات جس نے او حمد کرسی تے او ذات محمود سن سی ایک جا خالی ہو سی نا ایک سجدے میں مصلی خالی ہو سی تمام لوگ کھلتے ہو سن وہ سارے لوگ تکنے پہن پئی ایک مصلی خالی ہے تے پتہ کوئی نہیں افراتفری ہے آپ آئے سجدہ کیتا آپ سجدہ فرماسن سجدہ فرما کے تے آپ سجدے جو سر نہیں چاہوں لگے حدیثہ جی آئے تے اللہ تعالیٰ نے طرفوں آواز آسی کہ ارفع راسک یا محمد محمد سر اپنا چاہ سل توتا وشفا تو شفا مانگ دیتا ویسے گناہگارانی بخشش مانگ میں قبول کر سکتا یہ حدیث ہے کہ اللہ فرمانا پہ اتھے من ذا الذی یشفع کون ہے وہ جڑا اپنی مرضی نہ لگے آوے جسا میں اجازت نہ دیواں تسی دسو جڑا مقام عقل کے آئی عقل بھی تو کوئی شے ہے اے سارے تسی جڑے کلمہ پہ پڑھ لے ہو اے جڑے اعتراض کرنے پہ انہاں عقل کوئی نہیں اپنے درو عقل نال اعتراض کرنے نا لیکن بے عقلی نے اعتراض نہیں بے عقلی نے اعتراض عقل سب تو بڑی چیز ہے تے میں جس نے گل پہ کرنا او عقل کل ہے او استاد کل ہے تسی دسو اتنا اعزاز اتنا اکرام کر کے قرآن مقام محمود تے پہنچا سا سب کچھ اس تو بعد یہ کہ اس نے واسطے اللہ بِإِذْنِهِ ہی جڑی قید اللہ رکھی ہے کہ مطلب یہ ہویا تو ہے نا کہ شفاعت نہ قرآن وچ انکار تو نہیں نا کہ میں قیامت یا تو اللہ یہ آکھیا کہ میں قیامت والے دن کسی بھی شفاعت یا سفارش یا عرض التجا کہ معاف فرما چھوڑ یہ میں قبول نہ کر لگا یا تو تسی یہ جی آئے قرآن ایک دسو تسی دس دو کہ میں کوئی کسی کی گل نہ سننا نہ مننا سمیت رسولہ نے یہ گل بھی کوئی نہیں
اسی مننے آ کہ کوئی شخص بشمولیت جناب محمد مصطفیٰ کوئی شفیع غالب نہیں، آپ بھی اس نے عبدہ و رسول اور عبدن، لیکن یہ جڑی گل ہے تونسنی گل نہیں، اسی عرض نہیں التجا دی گل مالک اگے جس لئے آپ عرض کر سن تینڈے میں نے ہاتھ اٹھانا کہ محمد مصطفیٰ نہ ہاتھ اٹھانے زمین آسمان نہ پڑے. آپ جس لئے اتنے نفی نہیں ہے گویا نفی نہیں ہوتا منظر لذی یشفع عندہ الا اذنہ اپنے کوئی نہیں مل سکنا ہاں اس نہ اذن ہویا تو پھر شفاعت کر سکنا. ایک گل کچھ سمجھ آنی کہ نہیں؟ ہون تسی دسو کہ اگر اس آیت آئی کہ نو کہ اگر اتھے اجازت ہو گئی اللہ بیدنے اگر اس کی اجازت ہو گئی تو سب تو پہلے مستحق شفاعت کون ہے؟ آپ بولو بولو نا وہ حضور نہیں ذات ہے نا بولو نا جتنا کلمہ پڑھنی ہے. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذات اجازت اگر ہو گئی کہ شفاعت کر کیتی وجہ تے تسی دسو حضور نے ہونے ہو کسی نہیں اے جرت ہے کہ وہ اگے ہوئے یا اللہ تعالیٰ آپ تو سوا کسی آنکھیں نہیں نا نہ روایت مننی ہے نہ درایت مننی ہے نہ عقل مننی ہے نہ نقل مننی ہے تو پھر ہے نا شفاعت نہ امکان تو ہے نا قرآن میں اسی نے اس کی معارض کوئی حدیث ہے تسی آنے جناب عملہ نال کرسی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء میں پیش کرنا آئے تھا اس عمل جڑا بیان ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کہ جس چنگا کام کیتا میں اس کی جزا دے سا جس بڑا کام کیتا مطلب ہے جڑے عمل اتے ہی آنے صرف کہ جناب اتھے تاں ٹھوک بجا کے تیلے میچ کے اللہ تعالیٰ دیسی صاحبہ کہ تو سانیاں سفارشاں کرنے والے بزرگ تے ولی تے کتب تے نبی کدھر گئے تے میں آنا کدے ایڈے تیلے میچ کے وہ مہربانیاں کرے تے پھر اے کیوں آکھیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جسا چاہے عذاب دے جسا چاہے بخش دے اس نے جواب دو. میں یہ چیلنج کرتا ہوں جو منکرین شفاعت مصطفیٰ ہیں میں بے علم آدمی ہوں میرے پاس علم نہیں ہے مجھے کوئی دعویٰ علم نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منکر شفاعت محمد مصطفیٰ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف اعمال پر فیصلہ ہوگا. میں مانتا ہوں ایمان ہے میرا لیکن یہ ایک آیت کہاں جائے گی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اس سے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک گناہگار آیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے اس کے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے لیکن اللہ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء. من کے عموم سے آپ اسے خارج کر سکتے ہیں کیا کرینہ ہے آپ کے پاس آپ صرف بھی پڑے ہوئے ہیں من کے عموم سے اس گناہگار کو آپ کیسے خارج کر سکتے ہیں جو فاسق بھی ہے فاجر بھی ہے اور مدمن الخمر بھی ہے شرابی بھی ہے اور معائب بھی اس میں ہیں سب کچھ ہے دنیا کے تمام بدکاریاں اس میں ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے یغفر لمن یشاء جس کو چاہے بخش دے. تو پھر اللہ نے یہ بظاہر آیات متعارض ہو گئی نا ادھر کہتا ہے میں عملوں پر فیصلے کروں گا جسے چاہے میں بخش دوں تو ایک آدمی دو متضاد باتیں نہیں کہہ سکتا کہ اتھے گل اور کرے اتھے آکھے میں عملہ نے بدلے دے ساں اتھے آنا ہے میں جسا چاہاں وہ ایک کول کھلوتا ہے اس آکھا جناب میں سیاکار ہاں پوری تڑی مخلوق ایک پاسے تے میں گناہ ایک پاسے یہ طبیعت چاہ ونجے تے آکھے جول میں تو بخش چل جا دروازے جنت جا تے تسی کے کر سو کھلو گے اتھے تسی ڈک سکنے والا یہ بات نہیں ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء یہ آیت بھی تو ہے نا تو یہ قانون عدل کے خلاف نہیں ہے وہ غنی عن العالمین ہے یہ اس نے ایک وسیلہ اعمال کرنے کی جو تنبیہ ہے شریعت پر چلنے کی جو تنبیہ ہے اس حوالے سے یہ بات اللہ نے کی ہے کہ اگر رحمت
کا دروازہ میں کھول دوں تو کوئی شخص عمل نہیں کرے گا. حضور فرمایا کہ میں نے کول او اللہ نے رحمت نے خزانن کہ اگر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نے خزانہ تو پردہ چاواں تے کائنات جڑی ہے اچھے عمل کرنا چھوڑ دے کہ وہ کتنا غفور رحیم ہے. کہ حضور اساں تھوڑیاں جیاں گلاں دسیاں جڑیاں اساں نے ہاضمے نے مطابق تے جتنا سرکارہ پتہ ہے اللہ نے رحمت نہ او محب جاننا ہے یا محبوب جاننا ہے. تے ضروری کہ سارا سٹور تساں کر کے دسن کہ اتنی اللہ نے مقدار رحمت ہے اس نہ ظہور فرمایا میں مقام معمود تے کھلو کے تساں دساں اتھے آئے تے اتھے دساں کہ مانا مقام کے ہوئے. اے شفاعت نہ مفہوم ہے کہ اتھے عرض ہو سی اور اے جس لئے گل ہو سی تے آپ عرض کر سن کہ کوہتا عمل سب کچھ گناہگار ہے جو کچھ ہے. ایک اور بڑی گل ہے ہونی میں نے ذہنے چاہیے جے کدے آپ مقام معمود تے کھلو کے اے آگ چھوڑیا یا اللہ اے بدکار ہے فاسق ہے فاجر ہے گندہ ہے جو بلاوی ہے وے اتنا گناہگار اور بدکار ہونے میں باوجود میں اسا اپنی امت جو نہیں کڑیا کہ تو اسا اپنی بندگی جو نہیں کڑیا. فرمایا نہیں الصالحون للہ والطالحون لی چنگے لوگ اللہ نے کھاتے تے پیڑے محمد نے کھاتے. میرے مالک تو ماں رحمت للعالمین بنایا ہے کہ اے محمد میں تو دا ڈنگراں آستے بندیاں آستے حشرات الارض آستے نباتات آستے جمادات آستے رحمت بنا کے بھیجے ہے. عالمین جڑی پوری جہان ہر مخلوق اس میں شامل ہے. اتنی رحمتانہ یعنی ایک تاج اور سرٹیفکیٹ دے کے ماتوں بھیجے ہے اتنا مقام دیتے ہی تے میں اس انہاں جیاں گندیاں مندیاں اپنی امت ہی جتنی کڑیا جڑا اس واسطے کہ تدما رحمت للعالمین آکھیا ہے. رحمت نہ تقاضا یہ ہے کہ او گناہگاراں تے ہوئے. دیکھو نا جڑا جس چیز نہ مستحق ہے وہ چیز ملنی نا تے رحمت تا میں کرنی گناہگاراں تے جے میں اگر انہاں کڈ چھوڑ ساں تے وہ اکثر محمد تو دا رحمت للعالمین کیوں آکھیا گیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سیدی مرشدی تے ماں تو اتنا مقام دے کے دنیا چ ڈنڈ پائی ہے رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہر جگہ تے سٹیج تے ڈنڈ بھی پہنی ہے تے ہون آنا ہے نا گندیاں کٹ چھوڑوا نا نا میں نہیں تا میں اپنے یا تا تو ماں لقب واپس کن تے یا ماں انہاں نہ رکھن دے. یا انہاں گلیاں نہ رہن دے تے یا اپنے لفظ واپس کہن میں تا رحمت للعالمین آکھیں ماں تا امت رحمت للعالمین سمجھنی ہے تے گناہگار ہاتھ چاہ کے میں آنن یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. تے میں تانا بندہ ماں محتاج ہاں پاویں جس مقام تے ماں بھیجے میں تانا عبدہ و رسولہ ہوئی تے تو ہن اپنی مہنڈی رحمت نہ اے مقام ہے کہ میں بدترین امت وچوں کسی انسان خارج نہیں کیتا میں کدیاں کسی گناہ نہ میڑا نہیں دیتا تے بلکہ میں اے ہی آکھیا ہے اور خود بھی آکھیا ہے کہ اتھے تین کو لاؤن تے عرض کرن تے اے بھی عرض کرے جڑا اس گنبد خضرا وچ لیٹے ہے تے لوجت اللہ تواب الرحیمہ
تنے تے ہتنے اعلان تے اج مقام محمود تے کھلو کے ہور گلاں پہ کرنا ہے. تو تک میں بندہ ہاں عبدہ و رسولہ نے مقام تے تینا دیتا ہے اعزاز ہے تے مہنڈی رحمت نہ ایڈا وسیع دامن ہے تو اپنی رحمت آتا تک نہ تو کتھے میں تینا مقام کتھے. اے ان خوش نصیب ہاں کہ محمد مصطفیٰ نی رحمت جس لئے اللہ نی رحمت ہاں اے دسی کہ تد ماں جڑا اعزاز دیتا ہے اس مقام نے کہ میں بریاں دور نہ کر سکنا گندیاں مندیاں میں لا کے کھڑسا نال تے دو انیاں رحمتاں جس ویلے کٹھیاں ہو گیاں تے تسی اندازہ لاؤ نہ پھر کے حال ہوتی ہے. مرج البحرین یلتقیان تے پھر اے گل نہیں ہون بچ آئے تے او بینہما برزخ لا یبغیان اس نے وچ ایک برزخ ہے اس تو بدلے نہیں دیوار ہے اتھے دیوار نہیں ہو لگی اتھے دیوار بڑھنے نہیں او لوگ آ سکنے جڑے اس عقیدے نے مخالف ہیں او دیوار بڑھ سکنے. اگے کے نکل سی اے جس ویلے دو دریا دریائے رحمت مصطفیٰ اور دریائے رحمت کبریا اے دو چلے تے گناہگار گندے مندے اے جس طرح ٹیمہ نہیں ہے کوئی قیمت نہیں رہا پٹیاں پہیاں بار ٹیمہ نہیں کہ قیمت ہے اسانا حساب ٹیمہ جے ہے اے میں دس تھوڑے مینڈے سمیت میں اپنی بیانا ٹیمہ جے بے قدر ہاں لیکن اے دریا جس لئے چل پہ نا تے پھر یخرجو منہم اللولو والمرجان اے چیزاں اے ٹیمہ اتھے لولو تے مرجان نہیں طرح چمکتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے مخلوق او انسانوں رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے انساناں خطاب کیتا کہ رَبِّكُمَا اے جناں تے انسانوں اے جنوں تے انسانوں تسی اپنے رب نیاں کیڑیاں رحمتاں تو انکار کر سو مہنڈی رحمت تو انکار کر سو محمد مصطفیٰ نی رحمت تو انکار کر سو. دو رحمتاں مرج البحرین دو اے دریا جس لئے دو ٹرے تے پھر اتھے گناہگاراں مینڈے تینڈے جیاں دروازے کھل ویسن اور اے پھر تکنے رہسن خود نگر پارسا دیکھتے رہ گئے. تو اے پہ آہنا ہے کہ تنی شفاعت کون کر سی عملہ تے ونجنے والیا تو پہ آہنا ہے کہ عملہ نے سرے تے ویسا تے میں آہنا جس اساں عمل دسیا میں اس نے سرے تے ویسا تو تا کہ پتہ ہے چنگے عمل کیڑے ہونے تے پیڑے عمل کرنے او جیڑا دسنا پہ ہے اس نے گل ہی کوئی نہیں اس بھی بڑا مقام ملیا ہے. میں تو دساں کہ تو مسلمان ہے تے تینڈے اندر شک و ارتیاب نہیں موجاں مارنا پہ تینڈا ذہن خراب ہویا ہے. میں اس مقام محمود تے آج بول رہا کہ جس تے تاجدار مدینہ کھلوتا ہے اسی اور ہندو کہہ رہا ہے تفتہ دلوی غالب نے شاگرد اسا میں آکھیا تو آکھی محمد مصطفیٰ نشیر نات نشیر تو آکھی تفتہ میں آکھیا ہے دلو رام کوسریاں میں آکھیا ہے میں اس رحمت عامہ کی بات کر رہا ہوں کہ مرج البحرین یلتقیان جب دریائے رحمت مصطفیٰ چلے گا اور دریائے رحمت کبریا چلے گا وہ منظر ایسا ہوگا کہ ہندو اور مشرک بھی اٹھ پڑے گا اور دیکھے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دلو رام کیا کہتا ہے یہ موقع ہے مقام محمود کا کہ لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ میں اس لمحے حشر کی بات کر رہا ہوں کہ جب رحمت اس مقام پر پہنچے گی محمد مصطفیٰ کی رحمت
اور ذوق شفاعت اس نقطہ عروج پر پہنچ جائے گا کہ دلو رام کوثری بھی کہے گا. کوثری کس کے حوالے سے؟ کوثر کے حوالے سے کہتا ہے. افسوس ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں دلو رام کوثری کی محبت بھی نہ ہو پھر مسلمان بھی کہے لے کے دلو رام کو حضرت چلے جنت میں جب غل ہوا ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے. تفتہ دلوی آیا. تفتہ کہیں کھڑا تھا مشرکین کے کھاتے میں. شیر کہہ گیا. میں نے کہا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ تساں نے میں نے یار تیلے نہیں بیچنا. وہ بے نیاز ہے. ساریاں گلاں تو وہ آیا اس آکھیا تینڈی یہ گل بھی میں سنی تانا قرآن لت ہے تو اسے یہ بھی مولوی آتا پڑھنے جیسا چاہمیں تو بخش چھوڑے. تینی پوچھے ویسی پہ تینی اندر کے جذبہ یا کوثری تفتہ دلوی تینی اندر کے چیز ہے. اس آکھیا پیغام تا میں تک پہنچے ہے. میں جس لئے بتا کے سجدہ نہیں کیتا اور اگر برادری اور ماحول تو مجبور ہو کے بھی میں کرنا ہے تو میں نے اندر محمد مصطفیٰ نے پیغام نی روح پہنچ گئی ہے. میں معبود تو نہیں سمجھنا ہے لیکن ماحول تو مجبور ہو کے برادری وچ پیدا ہویا جتھے اس رکھ رکھاؤ وچ مجبور رہا. مطلب یہ کہ اندروں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغامات جڑے آپ نے توحید نے پیغامات ہے انہاں ذہنی طور تے پوری اقوام عالم جنہ تسی مشرک آنے ہو حضور چنجوڑ کے رکھ چھوڑیا سارے سب اللہ نے اقرار کرنے چاہے منہ منن نہ منن تے اللہ تعالیٰ ذہنی دنیا جاننے والا ہے. جنہ اللہ دلو راما تے تفتہ بخشی انہوں نے اللہ پتہ ہے کہ محمد نے مصطفیٰ نے پیغام تو بعد انہوں نے اندر میں نے تو سوا کسی معبود نہیں مننے پاویں متھے جتھے ٹیکنے رہا. عقیدہ خیال کا نام ہے ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں ہے. عقیدہ ہے. عقیدہ ذہنی چیز ہے. تو معبود پر حق آپ ذہنی طور پر نہ کسی کو مانے. تو دلو رام کوثری تیارز کی تھی نا میں اس مقام مصطفیٰ تے کھلونے والے نہیں محمود تے کھلونے والے نہیں گل کر رہا کہ اس لمحے وچ تفتہ دلوی کدھرے پرانیاں گٹھاں کدھرے پیچھے کھلوتا ہے. آنا ہال پیا نا جس لے تے مسلمانہ وقت پیا اسی جڑی میں پھس گیا مسلمانہ ماں تے اللہ نے جلالہ ویکھ کے انبیاء لرزہ بر اندام ہو سن. پتہ نہیں سارے مولویاں کو سننے رہنے کوئی آدم تو کوئی کہ عیسیٰ تک سارے کو ویسن سارے آکسن چلو اور کسی کو اتھے اے عالم تے ایڈی افراتفری نہ ہوئے تے لوگ پریشان کیوں ہوں. اس موقع تے آپ آسن تے عرض کی تھی فرماسی آنا لہا وہ اس کامہ سے میں جے ہوں ایڈی پریشانی کے لیے میں جے ہوں ایسی کیڑی گل ہے تے اے وہ یا نہ ہونا ہے جس نال وعدے پکے ہوئے ہوئے. ہاں ایڈیاں گلا کوئی نہیں. تفتہ اے جس لے ویکھیا افراتفری ویکھی تے آہنا ہے کہ اس ہندو نی عقیدت ویکھو. افسوس ہے مسلمان اگر تنے دل وچ محمد عربی نہیں اے محبت نہ ہوئے اور او عشق نہ ہوئے جڑا نبی راتاں تنے ایسے رویا تو دا چلیا کہ پتہ ہے کہ تنے نبی کی تنے واسطے کے کیتا ہے. طائف نے سفراں وچ جڑے وٹے کھا دے تنی تبلیغ واسطے کھا دے تے او پتہ ہے جس ویلے کھلو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے اس نبی دی گل ہے. سبحان اللہ. ہندو کے آنا ہے کہ روز محشر چوز محشر عرصہ بر خود تنگ دید. قیامت والے دن محشر نے میدان وچ عرصہ بر خود تنگ دیدن نام فارسی محاورہ ہے. مطلب ہے کہ اپنے تے میدان تنگ ویکھیا پئی ہون ما زمین جا نہیں دینی جس آنے نا فلانے تے زمین تنگ ہو گئی آنا ہے جس لئے میں نے تے میدان محشر تنگ ہو گیا نا میں آکھیا ہون جا نہیں کدھرے ہون گئے موت نے منہ تو ہون گئے اگی ختم ہو گیا.
تفتہ گریاں آمد و دامان پیغمبر گرفت، تفتہ رونا آیا تے محمد مصطفیٰ نہ دامن پکڑ کے دا یہ تفتہ دل بھی نہ عقیدہ ہے۔ تو آکھیں کہ ہندو تے یہ عقیدے رکھ سکنے مسلمان نہیں رکھ سکنا، میں اس گل میں بھی جواب دینا کہ کوئی ذہن پٹھے ذہن ہونے نہ وہ آنے جی بھئی یہ ہندو نہ عقیدہ ہے۔ اگر اے تو دس کہ میں قرآن بچوں اے آیت کڈی ہے پیش کیتی ہے کہ اللہ بِإِذْنِهِ کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نے شفاعت قبول کر سی تے اذن تو بغیر کوئی نہیں دے کر سکنا شفاعت تے جے اذن ہو گیا تو پھر سب تو پہلے محمد مصطفیٰ، اس تو بعد درجہ بدرجہ جنہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے سی تے میں پیش کر چھوڑیا تے جس ویلے اے اذن ہو گیا تے پھر تا تفتہ دل بھی دامن پکڑ سک رہا ہے تے پھر تا دلو رام کوسری بھی آوے سی تے تو اتھے بھی پرے کھلوتا ہوئے تے تین جا بدقسمت کہونے نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے، نظر سے آپ کا نقش قدم جہاں گزرے، وہ بد نصیب ہے سجدہ جسے گراں گزرے۔ آپ کا نقش قدم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور وہ سجدہ محبت پیش نہ کر سکے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بارگاہ وچ نیاز مندی نے توفیق عطا فرماوے، اور میں جو کچھ چند لفظ پیش کیتے نا اپنی بارگاہ وچ اپنی بخشش سے کیتے نا، اپنی ذات کسی تعریف اور تعارف نہیں محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ تعریف بھی کیتی ہے تے تعارف بھی کرایا، سمجھ آئی؟ تے تعریف بھی اس آپ کیتی ہے، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، تے جناب چھتری اور ورفعنا لک ذکر آپ نے سر تے ہوئے آپ اکڑی محتاج ہے کہ امڑے کھیریا موقع تے انہاں سلے نا کدے کدے ان وچ آونی گل یاد آونی، تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے، محمد مصطفیٰ کی فکر، تجھ کو کیا فکر کوئی تیرا بنے یا نہ بنے، اللہ تعالیٰ تیرا، اللہ تعالیٰ نے ذات تینڈی ہے، اللہ تعالیٰ تینا محب ہے، تینا تعریف گووے ثنا خان ہے، کیونکہ دیکھو جی کئی لوگ آنے اللہ تعالیٰ کہیں ثنا خان ہے، بڑے عجیب عجیب لوگ کئی خطر پوچھنے کہ جی اللہ تعالیٰ کہیں ثنا خان ہے، ثنا خان تے الطاف شاہ ریم تے گل تعارف ریم تے ثنا خان مصطفیٰ ابن تے ثنا خان اللہ بھی ہے، نعوذ باللہ شرک ہے۔ میں اس میں ایک مختصر جا جواب چاہ دوں، اسی جڑے آنے خدا ما ثنا خان محمد اس میں اے معنی نہیں، جیڑی چیز جس کمپنی وچوں بڑائی وجے اس نال پورے کاغذ آنے بھئی اس وچ اے خواص ہیں، اے چیزیں نہیں کرنے ہو، اس کی ساری ڈیٹیل تفصیل لکھی ہونی، انسان کی تخلیق کی ڈیٹیل جیڑی ہے وہ قرآن میں ساری موجود ہے، میں ایسا کیوں پیدا کیتا کنی پیدا کیتا، علم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، ساری ڈیٹیل ہے تفصیل ہے، یہ ساری تفسیراں پہ دسنا ہے۔ اللہ تسی آپ تو ہن کی دسنے دی لوڑ ہے جی مخلوق کی پھرنی لوگ کیوں ہونا سمجھ کتھوں آئے کیوں آئے ہو تسی، اور تساں کول کو پوچھے تو تسی دس سکنے ہو کہ اساں اللہ بھیجیا، اساں اللہ بنایا، اسی کلمہ نبی نہ پڑھنے ہیں، اور تسی سجدے کیوں کرنے پہ ہو، عواماں ہاتھ کیوں چاہے نہیں، کس کول منگنے پہ ہو، کمایا کرو، عوام کون دینا ہے، تساں کیا اساں مدینے نہ پیغمبر آیا ہے، مکے چ پیدا ہویا اعلان کیتا ہے، دسے ہاتھ اے ہوا نے ہاتھ نہیں، ہاں اے ہوا نے ہاتھ نہیں نے، منگو سجدہ کرو، اے انتہائی ذلت ہے، اس آخر ذلت نہیں جس دسیا وہ بھی انجی چکنایا، اے سارے جواب تسی دینے پہ نہیں، اے محمد مصطفیٰ نے طفیل، تسا کل کے جواب ہے، میں نے کل کے جواب ہے، اے ساریاں گلاں اتھوں تساں پتہ لگیا،
تے اس نے حسن کمالات نے جتنی ڈیٹیل ہے تفصیل ہے وہ خود ہی دسنا ہے. تسی اے الطاف شاہ کاظمی گل تعارف تے ہور حضرات جتنے تسی نعتاں پڑھنے ہو اے اللہ نے دسی ہوئی دتی ہوئی ڈیٹیل نہ تعریف کر رہے ہو مڑ کے رپیٹ کرنے ہو. دسڑے وال اصل ثنا خانے محمد مصطفیٰ تے اللہ میں تسی تے میں اسا نہیں کہ اوقات ہے اسی کہ ثنا خانی کر ثنا تا اللہ کرنی ہے کہ جس بنایا ہے تے دسنا او ہے کہ میں کہ بنایا ہے اس نے مقام کے وے اس نے ذات کے وے اس نے صفات کے اس نے حسن کے وے اے مقام محمود تے کھلسی تے کہ آکسی تے میں کہ آکساں جواب کے دے سی اے کہ منگسی تے میں کہ قبول کرساں اور ساریاں تفصیلاں قرآن تفصیلاں یہی تعریف ہے. حقیقت شے بیان کرنا کہ جو چیز جس طرح ہے کما ہوا جس طرح وہ ہے یہ تعریف ہے. تو یہ نہیں ہے. اور آپ بتائیں کہ سب سے بڑی تعریف کیا ہے؟ سب سے اونچے مقام کی تعریف نبوت سب سے بڑی تعریف ہے. تو اے جناب تسی آکھو کہ تسی محمد مصطفیٰ نے خوشامد کر لے. خوشامد تو نہیں کہ جڑی چیز نہ ہوئے. کیا رسول اللہ نبی نہیں؟ آخری نبی نہیں ہے نا؟ ہاتھ چاہو سارے ہے نا؟ ہوں تسی دسو آپ سارے تسی مننے ساری امت مننی خوش نصیب افراد. ایک وہ امت بھی ہے کہ جڑی امت اخوانی ہے تے امت جو خارج ہے کیونکہ وہ آخری نبی نہیں مننے. اسی آخری نبی مننے ہیں. اور اے نبی آخر ہے تے جڑے اسان نبی آخر نہیں مننے اے یا نہ مننا قیامت والے دن انہاں نے آخر آن سی. یاد رکھو بھی سنو اے یا نہ مننا آخر نبی آخر نہ مننا تو سانی آخر اسی تے آسی. آنے فرانے نہیں آخر آ گئی تے آخر بھی تو سانی انجی آسی. اے نبی اس نبی آسی مننے والے ہیں تے ثنا خانی اس نے اللہ کرنا ہے دسنا ہے کہ یہ کس شان نہ نبی ہے. موسیٰ نہیں کی تعریف ہے عیسیٰ نہیں کی تعریف ہے قرآن شریف سب تفصیل ہے. تے آخری جد نبی ہے تے نبوت سب تو اونچا مقام ہے تے تسی میں اسا رپیٹ کر کے دہرا کے اسی اپنی اگر تعریف کر رہے ہیں تے وہ جڑا اللہ نہ دتا مقام ہے اسی تعریف کرنے ہیں. تسی دسو نبوت نے مقام تو جڑے گر کے کوئی لفظ اور تسی آکھ سکنے ہو؟ جد نہیں آکھ سکتے ہو کیوں نہیں آکھ سکتے ہو؟ تسی دار اسلام تو خارج ہوئے سو کافر ہوئے سو گستاخ رسول ہوئے سو. اور گستاخ رسول اگر لفظ بول کے آپ آنا ہے وہ سدھا جہنمی اور کافر جب تک وہ دوبارہ توبہ نہ کرے اور کلمہ نہ پڑھے. جب کافر لوگ بات پوچھ رہے ہیں جناب اس نے پیچھے نماز جائز ہے جب دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا تو کافر قرار پیچھے نماز تو نہیں. جڑا محمد مصطفیٰ نا گستاخ ہے گستاخی یہ بئی مانا کہ آپ نال جڑی ایسی گل کرنی جڑی لوکی گل ہوئے مہذب اگر اختلاف ہی کرنا ہے. میں صرف اپنی ذات سے گل پہ کرنا بزرگان اسی بزرگان دین نے خاندان نے لوگ ہاں اساں نے بڑیاں وڈیریاں لوگ آخنے رہنے کوئی نہیں. میں ایک بڑی گل ہے وہ آنے پہ ہے اساں نے پیر خانہ ہی ہے وہ فرمانے کہ ایک طے کر کے نال گستاخ لوگ کہ اسی سارے اپنے بزرگ جڑے نا پیو دادے جتنے اولیاء اللہ صوفی ہوئے سارے آپ گلیاں کڈن محمد مصطفیٰ نے بارے کچھ نہ اساں یہ بھی بندے اساں یہ بھی منظور ہے لیکن کرو تھلے تسی بزرگاں آنے ہو تو یاد رکھو انہاں نے وعید بھی ہے اللہ پکڑنا ہے فرمانا ہے میں انہاں دوست ہاں تے اے تا پاوی چھوڑ ہی دیون تے اللہ نہیں چھوڑنا. اللہ نہ پکڑیا پھر مشکل نہ اپنی مرضی نال ہی چھوڑنا ہے ساہ کڑ کے چھوڑنا ہے بندے. تے اس واسطے اے جڑے غلامان مصطفیٰ نا جنہاں تسی اولیاء اللہ نے ہو اے سب مصطفیٰ نے غلام ہیں. انہاں نے ذاتی کوئی حیثیت نہیں. غلام نہیں کہ ذاتی حیثیت ہے بولو بھائی غلام نہیں آقا نال نسبت ہے. اے فلانے نا ڈرائیور ہے اے فلانے نا نوکر ہے. پتہ ہے حضرت سلطان الاولیاء حضرت معروف کرخی نہ سنے نا
معروف کرخی حضرت جنید بغدادی نے شیخ، اتنا بڑا شیخ، وہ کس نہ دربان ہے حضرت موسیٰ علی رضا نہ، آپ نے گیٹ کیپر ہے، دربان ہے تے اللہ اسا معروف کرخی بنا دیتا تے کہ ازاد ہے جناب کہ میں خانوادہ مصطفیٰ نے ایک جڑا فرد ہے اہل بیت نا امام موسیٰ رضا، اس نہ میں گیٹ تے بہنے والا معروف تے اللہ معروف ہاں معروف کرخی بنا دیتا ہے کہ اے سب محمد مصطفیٰ نے غلام نہیں، کوئی اپنی پہچان نہیں ہونی۔ میں تھوڑا دساں کتے نہ مقام زیادہ ہے کہ انسان نہ؟ بولو جاگو ذرا، انسان نہ کتا نجس ہونا ہے، کتا پلیت ہونا ہے، کتے نہ تھک پلیت ہونا ہے، تسی نہ ہور نظر نال کتےاں تک نے، کتا کتنا کٹیا چیز ہے، کتے بھی تعریفاں ہیں، کتے بھی اوصاف ہیں، اللہ اس بھی خالی نہیں چھوڑیا۔ اے پونکنے والی عادت نہ ہوئے، بے موقع بعد دفعہ پونک چھوڑنا تے ایسا پتہ نہیں لگنا نا جانور جو ہویا، ایسا پتہ نہیں لگنا بے ٹائمہ پونک چھوڑنا ہے، لوگ باہر نکلن چند تکنے آسے تے اس منہ اتے کر کے لگا ہونا ہے بھئی ایک ہی چیز ہے، اس قسم نے اس نے غلط فہمیاں ہونیاں کتے ہیں تے اس واسطے لگا رہنا ہے بے ٹائمیاں پونکا نہ مارے، اس وچ ہور گڑ بھی بڑے، مالک نے دروازے تے بیٹھے رہنا ہے، پامیں بھوکا رکھو ایسا پوچھڑ مارنا رہسی، دروازہ نہیں چھوڑنا۔ امام رول صاحب رول بیان 7-8 کتے دیاں تعریفاں لکھیاں کہ اس کو اولیاء اللہ خاصان حق جڑے اس کتے کو تعلیم کیتیاں کہ اگر انسان جون تے کامل بن گئے کتے نے کتنا، لیکن معاشرے میں جو سائیں تھلے درجہ دیتا بننا ہے، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تے تسی دسو کہ میں تاں اولیاء اللہ محمد مصطفیٰ نا غلام پہ آنا تے غلام جڑا ہے وہ انسان ہونا ہے، انسان پاویں کالا ہوئے چٹا ہوئے بد شکلا ہوئے شکل والا ہوئے، ماؤ نہیں نظراں چو بد شکل نہیں ہونا، سارے شہر چ سونا لوڑ کے آن تے وہ اپنا پتر ہی کھڑسی، ماں پیو واسطے سارے ہی سونے ہونے، لیکن کوئی یوسف ہونے جیسا ساری دنیا سونا نہیں، وہ کوئی ہونا اس بندے ہیں تسی آکھو نا، پھر بھی میں انسان آکھیا کوئی انسان بھی ہوئے پاویں غلام ہوئے کچھ بھی ہوئے، لیکن ایک بندہ ہے وہ بندہ اٹھیا ہوئے اس آکھیا انسان کا غلام ہے ہی نہیں، بندگی ہے تابعداری ہے، اس کی پہچان انسان نہیں، ساری پہچان جڑی اس آقا نالے اس غلام نہیں، یہ ٹھیک ہے، مگر دو بندے اٹھے انہاں آکھیا اساں اختلاف ہے، انسان نہ بڑا مقام ہے، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن مطلق انسان اور انسانی تعریف فرمانا ہے، لیکن فرمایا کہ جس بارگاہ نال نیاز نہ مینڈی اتھے غلامی نہ لفظ بہوں لوک ہے، چھوٹا لفظ ہے اتھے نہیں پڑھنا، اسی اس تو بھی تلے بجنا چاہنے ہیں۔ جامی کے بولیا سگیست جامیوں جایش ہمیشہ خاک درت، سگ نہیں آکر سگیست، ایسا خاص کتا ہے جامی کہ اے مدینے والے اس نے بہنی نہیں جا صرف تیرا دروازہ ہے، سگیست جامیوں جایش ہمیشہ خاک درت، نہ آ سگے کہ باہر آستانے باشد، او کتا نہیں جڑا ہر دروازے تے پھرنا ہوئے تے چاؤں چاؤں کرنا ہوئے، جامی ایسا کتا ہے کہ اے محمد عربی صرف مدینے والے تیرے دروازے تے بنے ہیں۔ اے بعض لوگ آنے جناب کہ کتے نال کیوں تشبیہ دیتی، اللہ تعالیٰ انسان بنایا ہے، بڑے اشرف المخلوق، میں نے ایک سنگی ہے اس ذرا خیال دعا ہے، 12 لوگ اپنے حساب نال ٹھیک آنا ہے، میں کہ یہ آئے ٹھیک ہے، لیکن تو اے دس کہ اس نیہ بعض تشبیہاں، اسی مثال ہے مولوی صاحب بیٹھے کہ نام سنے عزیز الدین صاحب، اور کتاباں پڑھے علماء بھی بیٹھے، وہ آنے کہ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، تو اس میں ہے وجہ شبہ مشبہ اور مشبہ بھی،
کہ کس کے ساتھ کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے، وجہ شبہ کیا ہے، مشابہت کی وجہ کیا ہے، مشبہ کیا ہے، مشابہ کیا ہے۔ تو اس میں کہ زید جڑا ہے او شیرنی طرح ہے، تے زید شیرنی طرح کے مطلب ہے شیرنی پوچھل بھی ہونی ہے، شیر نے نو بھی ہونی ہیں، شیر نے دند بھی اور جے ہونے تے اتے اس نے وال بھی ہونے اور ساریاں علامتاں جنیاں جانور بھی ہونی ہیں تے تسی انسان نہ مثال کیوں دینے ہو شیر نال؟ کیوں جی کیوں دینے ہوئے نہ شجاعت دلیری وچ انسان تسی شیر آنے ہو کس واسطے کہ وہ دلیر ہے۔ حضرت علی اسد اللہ آنے ہو شیر اللہ نہ شیر ہے، تے شیر کیوں آنے ہو اسی واسطے کہ دلیر ہے، مرحب و انتر فگن ہے، خیبر شکن ہے، اس واسطے شیر ہے۔ تے ویسے اور اس بندے نے جیسا تسی شیر آکھو اس نے پوچھل تے نہیں ہونی، اس نے کوئی جتا تے نہیں ہونا اور سارے کوئی دم دے شیر تے نہیں ہونے۔ شجاعت ایک وجہ شبہ جڑی شجاعت ہے بہادری اس وچ وجہ ہے۔ یہ کتے نے وچ کچھ خواص ہیں خاص کہ او ایک دروازے تو جس دروازے نال او وفا اسا مل ونجے اس نال آشنائی ہو ونجے اس دروازے تے بھوک اسا منظور ہونی ہے، دوے دروازے تے پوچھل نہیں مارنا، او مالکاں پہچاننا ہے۔ اے سنو کتے نہیں خضرتاں جس وجہ سے اسی جامی آنا ہے میں تینا کتا ہوں، میں ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ کتا کیوں ہے اس واسطے وے کہ او ہور دروازے تے پوچھل نہیں مارنا، مالکاں کدے نہیں پونکنا، تیسری خصلت مالکاں کتا نہیں پونکنا، چوتھی خصلت میں آپ برتی نا میں کتے بھی آپ پالے بھی کتیاں نال واہ بھی پیا ہے تے پیا رہنا ہے میڈا واہ تے میں دساں کہ تیسری علامت ایسی کہ کتا مالک نہیں پونکنا تے میں یہ بھی تکے کہ مالک نال ویڑے انواقف بندے بھی وان آن تے کتا نہیں پونکنا، مالک نہ منہ تک کے نال جڑے آ رہے کار انہاں بھی نہیں پونکنا۔ اے خصمہ نالے پہ میں نے گھر والا مالک جڑا ہے اس نال جیا ہے تے او بڑا کمزور تے ذہن کتا ہونا ہے جڑا پونک گیا میں چاؤں عادت کوئی مار بنجے تے بکری گل ہے، ورنہ سیاںا کتا میں نہیں کدے ویکھیا کون جس نے ہوش قائم ہون تے ایک کتا مارنا ہے ہوا وچ پونکنا ہے، او کتے نہیں قسم ہی ہونی ہے کہ اس نے اگے کوئی بندہ نہیں ہونا ہے میں لگا رہنا ہے۔ اللہ اے جی پاؤں کو نہیں بچاوے، سمجھ آئی نا؟ تے اس نے جڑی یہ خصلت ہے چوتھی یہ خصلت تے پنجویں خصلت ہے کہ او مالک نہ وفادار ہونا، اے پانچ خصلتاں اس قسم نیاں اچھی صفات کتے نیاں رکھ کے جس طرح تسی شجاعت انسان شیر آنے ہو اسی طرح جامی آنا ہے نا والے نال میں بھی مدینے نہ کتا اور اسی گالاں ودا کے میرے دادا آکھیا کہ میں ہواں سگ مدینے دی گلی دا اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولی دا، کہ میرے علی جتنا تسی مقام آکھو جتنا مقام دیو جتنا علم ہے جتنا فضل ہے غوثیت قطبیت اور اعلیٰ درجے تے اساں تسی پہنچاؤ، لیکن میرے علی نے یہی طبیعت آنی کہ میں ہواں سگ مدینے دی گلی دا۔ میرے دادا جامی کولوں اچھی گل کی تھی، جامی صاحب نے احترام اپنی جگہ، لیکن میں شاعرہ گل میں انصاف نہیں کرنا، جھوٹی خوشامد میں نے کولوں نہیں ہونی، گل سچی کری نا پھر لوگ آنے جناب ایویں ہی اپنے ہاں چانے رہنے نا سی گل کھری کرنے ہیں، گل سچی کرنی چاہیے، سچی گل دل وچ لینی ہے، سچی گل نہیں دلیل ہے نشانی ہے، از دل خیزت بر دل غیزت، ادھر زبان سے نکلی ادھر وصول ہوئی، میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ او کے ڈالے جڑے کنہ نے بوئے کھڑکانی رہے وڑا یا نہ وڑا وڑا یا نہ وڑا تے کن کسی آواز سن کے آگے دفعہ ہو کہ تو کتھو آگے چل میں نے تو اندر وڑن دینا
او گلا میں نہ کرنا پیا میں ڈی او گلا کر رہا کہ کان ترسنے نہ آنے رہن آ رہی جامی کولو میں نے دادے اتنے گل کی تھی جامی آخیا کہ سگیست جامی ہو جامی فیصلہ دیتا ہے کہ جامی کتا ہے تینے دروازے نہ مینڈا دادا اگے چلا گیا اس آخیا تینا کتا ہونا بڑا مقام ہے میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا اللہ کرے کہ مقام میرے علی نہ ملے کہ ہوئے اے نام ہے ہلے میں کتا بھی نہ بن سکتا میں ہوا سگ کاش آرزو سے پائی ہوئی نہیں میں ہوا جامی فیصلہ کر گیا میں کتا ہوں میرے علی شاہ آخیا میں کتا نہیں ہاں کتا ہونا بڑا مقام ہے مدینے نہ میں اور محمد مصطفیٰ الوفات غلامی نہ دعویٰ کرا میں کتے نے مقام نہ نہیں ہے تو اس تو بھی تھلے گئے اے وے اولیاء اللہ نی صف جڑے محمد مصطفیٰ نے دروازے نال اے غلامانہ تعلق رکھنے اور اسی انہاں لوگاں نے تعلق تاں رکھنے ہاں کہ مدینے والے نال انہاں تعلق ہے کوئی صوفی کوئی پیر محمد مصطفیٰ نے حوالے تو بغیر نہ محترم میں نہ معزز ہے نہ مکرم ہے مرکز عزت محور عزت معاد عزت مرکز عزت مدینے محمد مصطفیٰ کی ذات اور ہم اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایسے سیارے ہیں جو آفتاب رسالت کے ارد گرد گھومتے ہیں اصل جو عزت ہے ان العزت للہ جمیعا اصل عزت جو ہے اللہ کی ہے اس کے بعد اللہ کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی ہے ذاتی عزت محمد مصطفیٰ کی پھر بھی نہیں ہے کسی نبی کی نہیں ہے نہ محمد مصطفیٰ کی ہے عزت صرف اللہ کی ہے ذاتی اللہ کی نسبت سے محمد کی عزت محمد اور اللہ کی وجہ سے مومنین کی نسبت یہ عزت سمجھ آئی تو میں گل ودا کھڑی ہے لیکن چلو لطف نہیں گل ہے کچھ گلاں محبت نیاں عقیدت نیاں لیکن اے عقیدت ایسی نہیں کہ جس نال عقل نہیں گل ساتھ نہ دے میں انشاءاللہ کوشش کیتی ہے کہ میں سچیاں گلاں کراں کھریاں گلاں کراں تے کھرے لوگ اس زمانے نہیں رہے وہ سن حاجی محبوب قوال مرحوم ہونا ہے وہ ایک فکرہ بولنا ہے کہ حق کہو تے پرو ہے او باؤ سچ گل کر تے پرے ہٹ دواؤ تُدا کون آج کل خوشامد نہ دور خوشامد کرو جڑا علم والا نہیں اس آنکھو جی سبحان اللہ جی امام غزالی کو تو کٹ نہیں غزالی دوران راضی دوران تے صاحبزادہ صاحب پیر صاحب سبحان اللہ جناب کیا علم ہے کیا قابلیت ہے اپنے پیو دادے نے وارث ہوں جناب انہوں تے آنا ککھ بھی کوئی نہیں ہے جی اسی یہ دعویٰ نہیں کرنے ہیں کہ وارث علوم میرے علی مانن میں تا میرے علی نے سمندر نہ ایک قطرہ بھی نہیں ہے لیکن یہ میں تو ساتھ دساں کہ اس نے 2 حرف ماں ضرور میں نے دادے پڑھائے حضرت بابو جی ماں 2 لفظ اپنے والد نے پیر میر علی شاہ صاحب نے اس تعلیم نے ضرور پڑھائے کہ آج میں تسانے سامنے بولنا پیا اے فیضان میرے جد امجد حضرت بابو جی نے کہ آج اگر وہ میری یہ تعلیم نہ دیونا کہ آج میں اے جامی تے حافظ تے قرآن تے اے میں کہ انہوں نے مہربانی ہے ساری تے اے صرف جائیداداں نہ وارث ہونا تے پراپرٹیاں نہ وارث ہونا تے لینڈ کروزر تے میرے کول بھی ہے مگر میری عزت میں لینڈ کروزر نہیں وجہ تو نہیں سمجھنا یہ تو چبلا لوگوں کو بھی ہے یہ ایڈی کیڑی گل ہے یہ تو چبلا انہاں لوگوں کو بھی ہیں جنہاں اسی سلام بھی نہ دینا میں سمجھنا میری عزت نہ باعث صرف اللہ نہ فضل اور حضور نی نسبت چاہے میں کراچی تے بہ ونجاں بیل گاڑی تے بہ ونجاں بننے ہوتے کائے ہوتے بہ ونجاں میں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اساں تا محمد مصطفیٰ نہیں جتیاں نے سائے تلے سن سر رہے. اے ایسا نہیں اے جائیداداں تے لینڈ کروزراں تے پیریاں تے فقیریاں، اے پیریاں فقیریاں تے قطبیتاں تے غوثیتاں اے مدینے نے نالیاں جڑنیاں. اس واسطے میں انہاں چیزاں تے فخر نہ کرنے والا. بندے کول 4 پیسے آ ونجن تے بندے نہ دماغ پھر وینا. پہلے میں دسنا ہونا کہ میں اپنے پیو دادے نے جڑا فقر محمدی نہیں وراثت ہی میں اسا نہ بھولیا. پیر میر علی شاہ صاحب کہا ہوتے بہنے ہے ببڑ نہ کہا ہونا ہے، ببڑ اسانے پاسے ہونا ہے. اس ہوتے بہنے ہے تے کچا کمرہ 500-600 روپے نہ ہونا بنایا ہے. آج تو 100 سال پہلے نہیں. اس کمرے وچ او مرد کلندر بہن آیا اور پتہ لگنا ہے کہ اس دور میں جنید وقت بیٹھا ہے. تے بڑے بڑے تاجدار جبابرہ اکاسرہ اور بڑے بڑے رئیساں جاگیرداراں اور علماء اندر پیر رکھنا تے کم کے انہوں نے پنڈلیاں کم ہی نہیں آئیاں. ایک کوئی کوٹھیاں نہ لیا، ایک کوئی لینڈ کروزر نہ لیا. او بندہ جڑا ایک وقت دی روٹی کھانا پہ دوسرے وقت دی روٹی بھی سان نہیں لبنی پی. جنگل یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹر کے پہ وقت گزارنا ہے. کوئی اس شخص جائیداد نہیں بڑھائی، ایک پالش زمین پیر میرے علی شاہ نہیں خریدی. میں دعویٰ کرنا اور تسی چیک کر کے نہ مال نہ ریکارڈ بن کے کہ پیر میرے علی شاہ اپنی زندگی کوئی زمین نہیں خریدی. اسا پتہ یا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حقیقتی ملک تو اسی نے. میرے علی تو کے خرید سے تھے زمینہ، تو صدا رہنا ہے تھے. تو اج ہے میں کل نہیں، کوئی اج ٹریا کوئی کل وے، میلہ وچھڑیا جاندہ. تو کیا کر سے تھے رہ کے؟ میرے علی تو کون بیچارہ نبٹ لاش ہے تے اوگن ہارا، سر تے پچا کے ایباں بتا پارا، پریتاں لاویں تو شاہانا. میرا دادا اس قسم نہ اس انداز نہ آدمی ہے تے او دنیا نی دولتاں پیسیاں ٹھوکر مارنے والا آدمی ہے. 700 مربع دیتا، 7 روپے کوئی دے تے پیر نہیں چھوڑنا. پہلے میں نہ چھوڑنا اور پیراں چھوڑو. تسی آکھو اورا پیراں پہ آنے میں اپنی چلو آپ چھوڑنا، میں نہ چھوڑنا. لیکن پیر میر علی شاہ وہاں اگر میں نہ چھوڑ سا نا تو میں نے کل 10 روپے اور بھی پہ ماں پتہ ہے میں نے کل کرایا بھی ہے بھی یار کہ میں کے بے عزت ہوں تے کچھ نہ ہوئے تو پھر میں چاہ کے نساں جے کچھ ہویا تو میں اکثر جلمان نہیں لوڑ پتہ جی میں نے کل ہے. لیکن پیر میر علی شاہ صاحب کو اس ویلے کچھ بھی نہیں ہے. تسی تعریفاں اساں نے واعظاں کو درباراں تے بھی سننے رہے بدا کٹا کے لوگ گلاں کریں. میں تو ساتھ سچیاں گلاں کر رہا ہوں. کرنا بندہ نا کرنا پیتو کرنا پینا. تے کہ آکھیا انگریز آکھیا کہ جہاد نے خلاف فتوہ دے اور اس وچ مرزا غلام احمد قادیانی شامل ہے کہ جہاد نہ ہوئے. انگریزاں ویسرائے ہند آکھیا کہ تسی فتوہ دیو کہ جہاد نہ ہوئے، کہ مسلمان نہ لڑن انگریزاں نے نال، کیونکہ انگریزاں نے پٹھو جائے قادیانی. تسی فتوہ دیو تے 700 مربع زمین اسی لکھ کے نا پیر میرے علی دینے. 700 مربع. میں نے گل سمجھنے پہ ہو پنجابی میں تاں پہ بولنا ہے، میں کوئی دادے نہیں تعریف نہ کرنا پیا، جیڑی گل سچی پہ دسنا نے. جی چنگی لگی نے تے آکھو کو کام کیتا سمجھ آئی نا. انج تساں میں نے کولوں ہونا کوئی نہیں، اوکھا کام ہے. جیڑی کیتی گل بڑی اچھی گل ہے، اوکھا کام. 700 مربع جناب پیش کیتا گیا کہ فتوہ دے. پیر میر علی شاہ صاحب آکھیا کہ آکھیا انہاں آکھیا جو کچھ ماں اللہ دیتا ہے نا تو 700 مربع پہ آنا ہے، تو 7 لاکھ مربع دے ماں پورا کرہ زمین ماں چاہ دے تے میں شریعت مصطفیٰ دے خلاف فتوہ نہ دے سکنا. اللہ جہاد فرض کیتا ہے، اے جہاد فرض ہے. اس غیرت مند دادے نہیں اولاداں اس نہ پوترا میں ٹھیک ہے. میں نے جو
کمال و مقام نہ صحیح، لیکن دو لفظ میں اپنے سمجھنا ماں پتہ ہے کہ اس نہ معیار عزت کی ہے، اس نہ معیار عزت غلامی ہے محمد مصطفیٰ، اور اس حوالے نال کہ اگر کملی والے نی ذات تو ہٹ گیا، آپ نی شریعت تو ہٹ گیا، نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی فقیر ہے، کوئی شے بھی نہیں۔ اس واسطے جو معیار ہے وہ محمد مصطفیٰ نی ذات ہے، اور آپ نہ وہ عقیدہ توحید جڑا اللہ تعالیٰ واسطے آپ بیان فرمایا کہ اسی نی ذات کار ساز مطلق ہے، اوہی مشکل کشاوے، اوہی حاجت رواوے حقیقی، اسی کو منگو، اے رسولانہ طریقہ ہے، اے عقیدہ ہے، اور اے اولیاء اللہ نہ عقیدہ ہے۔ اے اج کل نے چند واعظ تے چند گٹیاں جتنے بھی علم نہیں، او چند گلاں کرن تے انہاں گلاں نال اے فرق نہیں پینا، اے صوفیانی تعلیم نے خلاف ہے۔ پھر مخالف کل جیسے لوٹ کے آنا ہے تے اساں نے آنے جناب خلاف بولن، صوفیاں تے تعلیم ہی توحید نہیں دیتی، ساری عمر اللہ نے بوئے تے ٹٹھے رہے، تے او کیڑا پیر ہے جڑے لوگاں آکھنا جی تسی میں نے پیر چومو، تسی میں نے کولو منگو، تسی اسی حاجت رواواں۔ کڈو پاکستان جو کوئی پیر آکھو، کسی آکھے کوئی ایتھے منے کوئی تلی تے سنیا جما کے دسے، کوئی نہیں دس سکتا۔ اگر کرسی تے پھر بھی اسی سمسا ذات ہی کیتا کرنے والی ذات ہے، نہ کوئی مولوی کر سکنا ہے۔ ہاں انہاں لوگوں نے دل فرولو جڑے نمائش نہیں کرنے، ریا نہیں کرنے، گٹھاں وچ لگے، زاویاں گوشہ نشین ہوئے، مٹی نال مٹی ہو گئے، تے انہاں آکھو تے وہ آہنن اسانی آکھڑے نی شکل نہیں، انہاں عرض کرو آکھڑے نی شکل نہیں، انہاں عرض کرو تے شاید منی ونجے نے ہے جتنے دعوے کرنے والے تے سٹیجاں تے چمکڑے دمکڑے والے جبیاں کبیاں والے، پاویں میں بھی وچ شامل ہوواں، یہ سب ایویں فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ انہاں لوگوں نے دل ویکھو جڑے لوگ غریب لوگ ہن، جنہاں نے غریب دلاں نے وچ اللہ وس رہے، جبیاں دستاراں نہ ویکھو، انہاں لوگاں نے ویکھو جڑے لوگ خشوع و خضوع نال اللہ نال تعلق رکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی بڑے امیر یا دولت مند ہونا ضروری نہیں، اتھے ہور معیار ہے۔ اس بندے نی مجلس کرو جس نی مجلس کر کے تساں ذوق پیدا ہو۔ تسی درباراں تے ونے ہو، کہ کرنے واسطے ونے ہو؟ تسی روٹی کھانے واسطے ونے ہو؟ روٹی تساں گھر نہیں لبنی؟ ٹوٹی پجی صحیح، دال چھالی صحیح، ہر بندہ اپنے گھر وچ کھانا ہے، بھوکا کوئی بھی نہیں ہونا۔ پھر تسی ٹکے کیوں کھانے ہو؟ اس واسطے ونے ہو کہ اللہ رسول نہیں محبت ملے، پتہ ملے، کوئی ذوق باہروں پریشان ہوئے ہیں دنیا نہیں بک بک تو مت اس بندے کو بیواں تے کوئی دل نہیں دنیا آباد ہو ونجے، تھوڑا جہا ذہن ہوئے کوئی نمی گل دسے۔ جنہ درباراں جنہ پیران جنہ صاحبزادیاں جنہ مولویاں کول اے دولت نہیں، انہاں کول وجڑے نہ کی فائدہ ہے؟ چاہے میں ہی پہ آؤں، میں آپ کٹ کے نہ آنا پیا، تے اگر اتنا بھی تسی نہیں دے سکنے ہو تے انج پھر غریباں نے بہت سارے یتیماں نے لنگر کھلتے ہیں، کھاؤ کھایا کرو ون اتنے بھی، یتیماں نے لنگراں تے کیوں نہیں وندے ہو؟ اتنے کوئی گل نہیں ہونی، بزرگاں کو تاں وندے ہو، لنگر کھاؤن نہیں وندے ہو، رزق ذہن کنے واسطے وندے ہو، ذہنی رزق کنے واسطے وندے ہو۔ اصحاب صفہ جڑے بیٹھے رہے ساری عمر کملی والے نے بوئے تے، پوچھو کتاباں اٹھا کے دیکھو، آج آگی گل پھر سنو، بیٹھے رہے 70 صحابہ، کتنا وقت گزر بننا ہے، 4 5 دن روٹی نہیں کھانی، ایہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ انہوں کو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ ابو ہریرہ اٹھے، بوا کھڑکایا، زرنی یا رسول اللہ، حضور زیارت کراؤ۔ فرمایا ابو ہریرہ ہونے میں آنا، تسی بہو۔ اتنی دیر محمد نی جدائی برداشت نہیں کر سکنے وہ لوگ کہ آپ بشری تقاضا ہے، چلو مائی صاحبان کو اندر بھیجنا ذرا آرام، پھر بوا کھڑکنا، زرنی تو فرمایا ایک دفعہ فرمایا نکل کے بعد زرنی حبن تزدد حبن، ابو ہریرہ ذرا دیر نال ویکھیا کر محبت ودنی، کڑی کڑی بوئے، کئی لوگ پیچھے بوا کھڑکانے ونج گئے، بوئے کھڑکانے تے پھر گلاں اونچیاں کرنے، اللہ آکھے نہ کریا کرو، دیاڑی تو سن نال بہنا تے آرام بھی کرنا ہے، آرام کرے، اے تلقینہ اللہ پہ سکھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. یہ جڑے حجرے تو پیچھے تو آوازاں دینے نا انہاں چوں لا یعقل سمجھ نہیں. اس نے لوگاں لکھنے دوے لوگ آنے نہیں اے مطلب انہاں نے عقل کوئی نہیں صحابیہ نہیں نعوذ باللہ. یہ میں ایک فکرہ ہے اور ایک فرقہ ہے جڑا فکرہ بولنا ہے بھئی. میں کہا لا یعقلون اللہ تعالیٰ عشق نہیں منزل دسی ہے کہ تو دا آوازاں دینے تینا سمجھ نہیں کہ کساں پہ کے آنے چلے ہوئے دیوانہ کر چھڑے. دیوانہ شدم درار دویت اے چشم جھما جہاں بسویت. اساں تو چلا کر چھڑے اے بھی نہیں سمجھ کہ ساری آیتاں لتیاں پھر بھی آواز پہ دینے. اے او آوازاں اتھے کیوں بہنے ہیں؟ کوئی شے نہیں ہے صرف رزق ذہن لفظ الفاظ معانی چہرہ نے تلاوت کوئی شے بھی نہیں اتھے ہونی. 70 صحابی کس واسطے بیٹھے رہے اصحاب صفہ معراج تے گئے. میں علم اور گل کر گیا کہ گل نہیں نال تعلق رکھنا صوفیہ نال گل سمجھنی اس کا مقام کی دلیل دے رہے نا گل دلیل نہ لونی. معراج نہ سفر ہویا نا اس تو بڑا کوئی میزبان یا گیا کوئی نہیں گیا. اتنے گیا کوئی دسو کوئی چاہ پانی نہ پروگرام ہویا بولو نا جان تھکتے نہیں گئے میں بند کرا. کوئی اتنے پروگرام ہویا کوئی چاہ پانی کوئی پھل فروٹ اللہ رکھیا ہوئے جبریل آئیں گے کوئی ذکر آیا صرف ہویا فاوہا الی عبدہ ما اوہا. تے پھر جڑی وحی کیتی سا اپنے بندے دار وحی کیتی مطلب گلاں ہوئیاں معرفت اور حقائق دیاں گلاں ہوئیاں. گویا چاہ پانی ایک کوئی چیزاں نہیں اصل اتنی وڈی ذات کول ونجے تے چاہ پانی ہے جو ونی ہے فاوہا الی عبدہ ما ہونیاں منزلہ ہونیاں. گلاں سنو تے گلاں کرو کم نہیں گلاں. یہ اتنا بڑا مہمان اتنے بڑے میزبان کول گیا ہے پوری عمر ایک بڑی کائنات دعوت ہوئی کہ کھانا پینا کوئی نہیں صرف گلاں ہوئیاں ہیں جی. تے ہون اکھے کہ وے جی اکھے میٹنگ بھی ہونی اصل ایٹنگ ہونی ہے. میٹنگ نہیں ہونی وہ ایٹنگ ہونی ہے. جتھے بڑے صاحب کتھے بیٹھے جی میٹنگ تے بیٹھے اندر پاویں ایٹنگ بھی ہونی ہو. اتھے میٹنگ ہوئی ہے گفتگو ہوئی ہے مقام محمود میں متعلق بھئی کل کے اسی کیونکہ اتھے حال تے مستقبل سامنے ہے نا. اتھے کے کھلوسان لوگ کے کرنے یہ وہ اور کائنات نے حقائق کوئی کھانا پینا نہیں. اس واسطے عظیم لوگاں کو جڑے ونن جڑے اے نظر رکھ کے ونجن کہ اساں کچھ حاصل کرنا ہے رزق ذہن او چاہ پانیاں کٹ کے بھیجا کرن. کیوں کہ عام آدمی نے کار بھی تسی ونجو تے چاہ پانی تتا پانی کر کے پلائی چھوڑنا ہے ایڈا گیا گزرے تے درگاہاں ہوتے ایڈے گئے گزرے نہیں کہ تساں چاہ بھی کوئی نہ پلاوے بندہ پی کننا ہے. لیکن درگاہاں ہوتے ونجنے دا مقصد روٹی پانی نہیں کیونکہ اصحاب صفہ نہ مقصد روٹی پانی نہیں. محمد مصطفیٰ نہ معراج ہوتے ونجنے نہ مقصد روٹی پانی نہیں نہ ثابت ہے نہ ثبوت ہے. تے پھر اپنے اللہ نی سنت تے چلو کہ بندہ کم نہ آونجے تے پتہ ہے کہ اے کس چیز سے آیا کھانے پینے سے نہیں آیا اے میں نے کلو گلاں سنن آیا ہے. تے تساں اسا پانی بھی نہ پوچھیا نا تے ناراض نہیں ہونا لگا کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ ہوئے کہ اسا نہیں پوچھے اللہ پوچھنا پہ اور کوئی ایسی گل نہیں ہوئی. لیکن کوئی مینا نہیں کوئی گل نہیں ہوئی اتنے صحابہ کوئی مینا نہیں کدے کوئی دسیا ابو ہریرہ یا کسی کو روایت ہے جناب ساری عمر بھوکے بیٹھے رہے نہ. جڑی زیارت ہونی ہے آپ جس لئے بوئے تو حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رہدا فرش کرن سب انسو ملک حوراں پریاں. وہ منظر دیکھو کہ او تا حضور نہ حجرے تو مسجد آنا تکنے ہے 70 سال گزار چھوڑے یہ منظر دیکھنے. اللہ تعالیٰ اصل اندر اے عشق اور اے جذبہ رکھے. اور میں وقت بہت تو سانا کہن گیا میں کوئی پروگرام نہیں ہے میں خیال ہے چند کوئی زیادہ 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بول سا. لیکن میں ویکھیا
کہ روات تو ادھر نہیں، اسی ساری عمر روات چ رہے ہیں۔ محدثین اور حدیث نے حوالے نہ روات ویکھنے رہے ہیں، روات نہیں ویکھیا۔ روات راوی نہیں جمع ہے جی، راوی نہیں جمع روات، تے روات زندگی گزاری، روات اج تکیا تے ماشاءاللہ اے خوشی ہوئی کہ ساری محفل باذوق گئی اور اتنے نے ذہن بڑے بیدار اور سمجھدار بندے، تساں نے ذوقاں ویکھ کے تے میں بھی جو کچھ پیش کر سکیا تے جے بھی ہے ماڑا چنگا، لیکن میں کوشش کیتی ہے کہ میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہاں، لیکن میں سیدھیاں سیدھیاں گلاں کیتیاں، امید ہے کہ تساں نے دل وچ ضرور انہاں نال کچھ نہ کچھ اثر ہویا اسی، اور میں جڑی گل کیتی ہے کچھ نہ کچھ معقولیت اور اس نے قریب ہو سی۔ اللہ تعالیٰ اساں اس ذات نی نسبت عطا فرماوے اور اساں نے گناہ معاف فرماوے، اور قیامت والے دن اساں حضور نی شفاعت تو محروم نہ فرماوے۔ چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔